فرصت نہیں ہے. آج جو ہماری عورتیں ہیں ایسے ایسے سیریل، ایسے ایسے موبائل میں پروگرام دیکھتی ہے جو بالکل چغل خوری، غیبت کرنا، بدگمانیاں کرنا، بے دینی پھیلانا، اس طرح کے سیریل اور ٹی وی کے یہ سارے پروگرام ہوتے ہیں. یہ دیکھ دیکھ کر ہمارے گھروں میں بھی یہ نحوست عام ہو رہی ہے. اللہ رب العزت جزائے خیر دے ہمارے اس ادارے کو، ادارے کے اساتذہ کو. ان اداروں میں صرف تعلیم نہیں ہوتی، یہاں پر صرف قرآن مجید حفظ نہیں کرایا جاتا، یہاں پر صرف درسیات کی چند کتابیں نہیں پڑھائی جاتی، بلکہ یہاں پر بچوں کو اخلاق کی تعلیم دی جاتی ہے. اللہ رب العزت جو قرآن مجید میں فرما رہے ہیں وہی تعلیمات بچوں کو سکھائے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا سکھایا جاتا ہے. تو یہ جو بچے ہیں یہاں پر صرف تعلیم سیکھنے نہیں بلکہ ان علماء اکرام کی صحبت میں تربیت بھی حاصل کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت ان علماء اکرام کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہاں کے اراکین کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن مجید سیکھ کر، سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی رمضان مبارک کا مبارک مہینہ آنے والا ہے. الحمدللہ رمضان میں قرآن مجید سننے سنانے کا ماحول ہوتا ہے. آپ تمام حضرات سے ایک ادباً گزارش یہ ہے کہ اپنے گھروں میں صرف رمضان میں نہیں بلکہ زندگی بھر کے لیے قرآن مجید کو اپنی زندگی میں آپ جو ہے شامل کر لیں. ابھی سے قرآن مجید تھوڑا تھوڑا پڑھنا سیکھیں، قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھیں. اگر پڑھنا آتا ہو تو پڑھنے تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کریں. اگر قرآن مجید کا اہتمام ہے تو قرآن مجید کو معنی سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. ہمارے جو مساجد ہیں ان مساجد میں الحمدللہ علماء اکرام نے درس قرآن کا بھی نظام بنایا ہے. اگر کسی مسجد میں درس قرآن کا نظام نہیں ہے تو وہاں کی امام صاحب سے جا کر گزارش کریں کہ آپ جو ہے درس قرآن کا نظام شروع کریں. ہم انشاءاللہ آپ کے پاس قرآن مجید سیکھیں گے بھی، سمجھیں گے بھی. جب تک زندگی میں قرآن نہیں ہوگا اس وقت تک زندگی میں نہ سکون آ سکتا ہے، نہ چین آ سکتا ہے، نہ برکت آ سکتی ہے، نہ کامیابی آ سکتی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید ہی میں سکون، عافیت، چین اور برکت رکھی ہے. میں اس ادارے کے تمام اراکین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، یہاں کے ذمہ داروں کو، محترم صاحب کو، اساتذہ کو، اور خاص طور سے آج ہمارے 14 طلباء نے جو حفظ قرآن مجید مکمل کیا ہے ان کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ بات واضح ہے کہ آپ نے آسانی کے ساتھ بچے کو بھیجا اور بس وہ بچہ جو ہے سال 2 سال میں بغیر کسی مشقت کے اس نے حفظ کر لیا. ایسا نہیں ہوا ہوگا. شیطان رکاوٹیں ڈالتا ہی ہے. آپ کی بھی اس میں بڑی قربانیاں ہیں، بڑی دعائیں ہیں. آپ کی دعاؤں کی وجہ سے آپ کے یہ بچے حافظ قرآن بنے ہیں. لیکن آپ پر ایک ہی ذمہ داری آتی ہے کہ ان بچوں کو حافظ قرآن بنانے کے بعد جب تک آپ باحیات ہیں اس وقت تک ان کے قرآن مجید کی حفاظت کی بھی آپ کو فکر کرنی ہے. قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام آپ بھی کریں، ان بچوں کی بھی نگرانی کریں. اور ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا مفتی شمس الدین صاحب دامت برکاتہم، اپنا جو ادارہ ہے تحفیظ القرآن، الحمدللہ بنگلور میں غیر اقامتی حفظ کا ادارہ ہے. صرف اس محلے کے 200 سے زائد بچے حافظ قرآن ہو گئے. جب وہاں پر والدین داخلے کے لیے آتے ہیں تو حضرت ان سے ایک بات کہتے ہیں کہ بھئی آپ حافظ بنانے کے بعد بچے کو کیا کریں گے؟ اگر کسی کا جواب ہوتا ہے کہ ہم حافظ بنا کر بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں، تو حضرت کہتے ہیں کہ آپ ان کو ڈاکٹر انجینئر ہی بنا لیں، کیونکہ شریعت میں ہر مسلمان کا حافظ بنانا فرض عین نہیں ہے، دیندار بنانا ضروری ہے. اگر آپ حافظ بنا کر ڈاکٹر یا انجینئر بنانا چاہیں گے تو اس کا قرآن مجید محفوظ نہیں رہے گا. اگر آپ کو اپنے بچے کے لیے دین کی خدمت کے لیے وقف کرنا ہے تو آپ ضرور حافظ قرآن بنائیں. تو حافظ قرآن بننے کے بعد آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ آپ اپنے بچے کو تجارت میں لگائیں گے، اپنی بریانی کے دکان میں بٹھائیں گے یا پھر پرچون کی دکان میں بٹھائیں گے، بزنس میں لگائیں گے، یہ نکال دیں.
آپ نے اپنے بچے کو دین کے لیے، دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے، اللہ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، آمین۔